رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد قرآن مجید کی اس آیہ شریفہ کی روشنی میں جو گفتگو چل رہی ہے الحمدللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، اس کا عنوان ہے، اس کا ٹاپک ہے امامت اور ہدایت۔ قرآن حکیم میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے کہ جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے، صابرین تھے، صبر کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں امام بنایا ہے۔ آیت میں دو باتیں بڑی صاف ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ امامت کو بتانا چاہتا ہے، اور دوسری بات ہدایت کو بتانا چاہتا ہے۔ امام کے آنے کا مقصد بتانا چاہتا ہے کہ ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہدایت کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ نے اماموں کو کیوں بھیجا؟ دنیا کو اندھیرے سے نکال کر کے نور میں لانے کے لیے بھیجا۔ اللہ نے اماموں کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کا ذکر قائم رہے، تاکہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وہ ذکر چاہے نماز کی صورت میں ہو، چاہے دعاؤں کی صورت میں ہو، چاہے وہ حج کی صورت میں ہو، چاہے دوسری عبادتوں کی صورت میں ہو، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر مطلب اللہ کی یاد، توجہ رکھیے گا، اللہ کی یاد پوری دنیا میں پھیل جائے اور ہر انسان اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے۔ عزیزان محترم، اللہ کی یاد کو سجدہ بھی کہتے ہیں، اللہ کی یاد کو نماز بھی کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے قرآن میں ایک وعدہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب مجھے نہیں معلوم عاشور کے دن حسین نے سجدے میں سر رکھ کر خدا کو کتنا یاد کیا کہ خدا نے حسین سے کہہ دیا، حسین آج ایسے نازک موقع پر، ایسے مصیبت زدہ موقع پر تم نے مجھے اتنا یاد کیا ہے، تو اب میں قیامت تک تمہاری یاد کو تمہاری عزا کی صورت میں باقی رکھوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، وہ آخری سجدہ حسین کا، دو سجدے تو بڑے مشہور ہیں نا، ایک علی کا سجدہ اور ایک حسین کا سجدہ، لیکن حسین نے ایک جملہ کہا کہ بابا آپ نے تو سجدے سے سر اٹھا بھی لیا تھا، حسین ایسا سجدے میں سر رکھے گا کہ جو اٹھائے گا نہیں۔ میرے عزیزو، آج مجھے تھوڑی سی فضیلت آپ کی خدمت میں نماز کی بیان کرنی ہے، اور پھر نماز ہی کے موضوع سے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، اب غور تو فرمائیں، اللہ نے ان اماموں کو، نبیوں کو، جتنے بھی ہادی بھیجے ہیں، نبیوں کی صورت میں بھیجے ہوں، رسولوں کی صورت میں، اماموں کی صورت میں، سب کی ایک ہی ڈیوٹی لگائی، سب کی ایک ہی ذمہ داری لگائی کہ اللہ کے نام
اور اللہ کے اسلام کو پھیلائیں۔ سب کی ذمہ داری یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نماز شروع ہوئی باقاعدہ۔ عبادت کے طریقہ تو ہر نبی کے زمانے میں تھا، لیکن الگ الگ تھا، اس لیے کہ ہم کو قرآن سے جو پتہ چلتا ہے، نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی بنا۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ نماز چلی تھی، عبادت اللہ کی بشکل نماز نبی ابراہیم کے زمانے سے چلی تھی۔ اب اللہ نے قرآن میں 5 نبیوں کا ایسا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے بارے میں یہ بتایا کہ یہی شریعت ان سب کو دی گئی ہے۔ کون؟ نبی نوح، نبی ابراہیم، نبی موسیٰ، نبی عیسیٰ اور ہمارے آخری نبی۔ شریعت کے بارے میں یہ شریعت دی گئی ہے ان سارے نبیوں کو، ٹھیک ہے۔ نماز علماء نے جیسا کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، یعنی نماز نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے پڑھی اور ان کی امت میں بھی پڑھی گئی۔ توجہ رکھیے گا، ان کی امت میں بھی پڑھی گئی، اس لیے کہ نبی ابراہیم کی دعا ہے، میرے اللہ مجھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی، مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو، میری نسل کو نمازی بنا۔ تو نماز وہاں سے چلی تھی، یعنی نبی موسیٰ نبی ابراہیم کے بعد آئے، انہوں نے بھی نماز پڑھی، ان کی امت نے بھی پڑھی، ان کے پہلے والے نبیوں نے بھی پڑھی۔ نبی عیسیٰ ان کے بعد آئے، انہوں نے بھی پڑھی، ان کی امت نے بھی پڑھی۔ لیکن عزیزان محترم، آج یہ نماز نہ نبی موسیٰ کی امت میں یہودیوں میں ہے، نہ ہی عیسائیوں میں ہے، نبی عیسیٰ کی امت میں۔ یہ اکیلی امت محمدیہ ہے کہ جس میں نماز باقی ہے۔ یہ ایک اکیلے مسلمان ہیں دنیا میں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ان کی امت سے نماز چلی گئی؟ آج کسی نبی کی امت میں نماز نہیں، صرف ہمارے نبی کی امت میں نماز ہے۔ نبی موسیٰ کی امت باقی ہے، قوم باقی ہے، یہ یہودی، لیکن یہ نماز نہیں پڑھتے۔ نبی عیسیٰ کی امت باقی ہے، جو کہتے ہیں ہم نبی عیسیٰ کی امت ہیں، جو کہتے ہیں ہم نبی عیسیٰ کی امت ہیں، لیکن نماز باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس نبی تو تھے لیکن ان کے پاس کوئی امام نہیں تھا، اس لیے نبی گئے تو نماز بھی چلی گئی۔ ہمارے نبی کی امت میں اس لیے باقی ہے کیونکہ نبی گئے تو نماز کی حفاظت کر لیے، اللہ نے امامت کو بھیج دیا، یہ امامت کی وجہ سے نماز باقی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک امام پردہ غیب میں ہے جس کی وجہ سے نماز باقی ہے، نبیوں کا سچا وارث ہے، اس لیے نماز باقی ہے۔ عزیزان محترم، اب سنیے، اللہ نے نماز میں سورہ الحمد رکھی۔ اچھا، یہ سورہ الحمد دونوں رکعتوں میں، پہلی دوسری رکعت میں آپ انا اعطینہ پڑھیے، انا انزلنا پڑھیے، قل اللہ پڑھیے، سورہ اذا جاء پڑھیے، کوئی بھی سورہ پڑھیے، لیکن الحمد دونوں میں پڑھنی ہے۔ اب سنیے، علماء نے ایک اس کی لاجک لکھی ہے، بڑی اچھی لاجک لکھی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمد دونوں رکعت میں، یہ کیوں الحمد رکھی گئی؟ اس لیے الحمد رکھی گئی کیونکہ اس سورہ الحمد میں پورا قرآن ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، پورا قرآن اس سورہ الحمد کے اندر ہے، سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اب آپ کو حدیث یاد دلاؤں، امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا؟ جب بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بندے سے بات کرے تو انسان قرآن پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھے، سورہ الحمد میں پورا قرآن ہے۔ جب انسان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور الحمد پڑھتا ہے تو دونوں کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بندے کی خواہش پوری ہوتی ہے وہ اللہ سے کلام کر لے، خدا کی خواہش پوری ہو جاتی ہے کہ وہ بندے سے کلام کر لے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل۔ عزیزان محترم، سورہ الحمد اس لیے۔ اچھا، اب سنیے، ایک روایت اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آیا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے روایت لکھی ہے، میں نے عالم دین کا نام بھی بتا دیا، بڑے عظیم عالم دین ہیں ہمارے مذہب کے۔ نبی کے پاس ایک شخص آیا، رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ فجر کی نماز کیوں واجب قرار دی گئی، کیوں رکھی گئی؟ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز اس لیے رکھی کیونکہ اس وقت شیطان بہت فعال ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے،
اور وہ منصوبے بنا رہا ہوتا ہے کہ آج کس انسان کو کس حد تک ہدایت کے راستے سے ہٹانا ہے اور بہکانا ہے۔ تو جب انسان نماز پڑھ کر کے اپنا دن شروع کرتا ہے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ توجہ رکھی آپ نے، ہر چیز میں اللہ نے ایک مصلحت اور ایک لاجک رکھی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کے اہل بیت جانتے ہیں۔ شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے تو اپنا دن ہی شروع کر دیا اللہ کے نام سے، تو اب اللہ فرشتوں کو بھیج کر کے اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ کو یاد کر کے دن شروع کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا ظہر کی نماز کیوں رکھی گئی؟ نبی فرماتے ہیں ظہر کا وقت وہ ہوتا ہے جب کائنات کی ہر مخلوق خدا کی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ درخت، دریا، پہاڑ، جنات، جانور، آسمان، زمین، ستارے، سورج، چاند، کائنات کی ہر مخلوق خدا کی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب یہ مخلوق میری عبادت کر رہی ہیں تو انسان میری عبادت کیوں نہ کریں، اس لیے ظہر کی نماز فرض قرار دی گئی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے عصر کی نماز کیوں رکھی گئی؟ نبی فرماتے ہیں اس لیے کہ عصر کا وقت وہ ہے کہ جب نبی آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تھا اور اس درخت کے قریب چلے گئے تھے جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اس وقت عبادت کر، اور بندہ عبادت کر کے یہ ظاہر کرتا ہے میرے اللہ ہم تیری اطاعت کرنے والے بندے ہیں، تیرے حکم پر عمل کرنے والے بندے ہیں۔ اس لیے اللہ نے عصر کی نماز رکھی۔ پھر اس نے سوال کیا یہ بتائیے کہ مغرب کی نماز اللہ نے کیوں رکھی؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس لیے رکھی کیونکہ مغرب کا وقت وہ ہے جب اللہ نے آدم اور حوا کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ بندہ جب اس وقت اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ بندے کی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اب وہ سوال کرتا ہے یہ بتائیے عشاء کی نماز اللہ نے کیوں رکھی؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس لیے عشاء کی نماز رکھی کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو، جب عشاء کا وقت ہوتا ہے، جو عشاء کا وقت ہے اس وقت اللہ قبر میں سونے والے مردوں پر بھی اپنی رحمتوں کو اتارتا ہے، رحمت کو اتارتا ہے، ان پر بھی رحمتیں پہنچتی ہیں جو قبر میں سو رہے ہیں، جو اب کچھ کر نہیں سکتے، ان پر بھی اس وقت رحمت پہنچتی ہے۔ اللہ نے عشاء کے وقت نماز اسی لیے رکھی تاکہ بندے کو بتائے کہ میرے بندے دیکھ میں کتنا کریم ہوں، تو میرے کرم کو پہچان کہ جب میں اس وقت ان پر رحمتیں اتار رہا ہوں جو کچھ کر نہیں سکتے، تو اگر تو آ کر کے میری بارگاہ میں عشاء کی نماز پڑھ لے تو میری رحمت تجھے کیوں نہیں ملے گی؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب نماز کے فائدے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ تک یہ بات پہنچ سکے کہ نماز کے فائدے کیا کیا ہیں۔ ایک عورت تھی، بڑی مومنہ تھی، عبادت گزار تھی۔ ماہ رمضان میں جب بھی افطار کا وقت ہوتا تھا بیٹھتی تھی، افطار کے لیے بیٹھتی تھی تو اپنے بچوں اور شوہر سے کہتی تھی میں دعا کرتی ہوں تم لوگ آمین کہنا۔ بچے کہتے تھے بسم اللہ دعا کیجئے، عورت ہاتھ اٹھاتی تھی اور دعا کرتی تھی اے اللہ میں ایک غریب عورت ہوں، مجھے ایک ایسا مکان دے دے کہ جس کے سامنے ایک دریا ہو، میرے پاس کوئی مکان نہیں، میں اس کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہتی ہوں۔ روز یہ دعا کرتی تھی، بچے آمین کہتے تھے۔ ایک دن شوہر نے کہا کہ جہاں ہم رہتے ہیں یہاں ڈیزرٹ ہے، ریگستان ہے، یہاں دریا کہاں ہے، تم کیسی دعا مانگتی ہو؟ عورت کہتی تھی اللہ سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، وہ چاہے تو سب کچھ دے سکتا ہے اور کچھ بھی دے سکتا ہے، کسی بھی طرح دے سکتا ہے، ہمیں مانگنے کا انداز نہیں آتا، اسے دینے کے ہزاروں انداز آتے ہیں، ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ روز دعا مانگتی ہے، سب آمین کہتے ہیں۔ ایک دن اس کا شوہر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، شاندار مسجد تھی شہر کی، نماز پڑھ کر کے یہ نکل رہا ہے، اتنے میں ایک شخص آیا جو بڑا مالدار تھا۔ وہ مالدار آدمی
ملا، سلام دعا ہوئی، اور اس کے بعد کہتا بھائی میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ یہاں پر آتے ہیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آج میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ مسجد میں جس پہلے آدمی سے میری ملاقات ہوگی میں اسے کچھ تحفہ دوں گا، گفٹ دوں گا، چلو میرے گھر چلو۔ وہ اسے گھر لے کر کے آیا، جب گھر میں لے کر کے آیا تو یہ آدمی اس کا گھر، جب اس غریب نے گھر دیکھا نا تو دیکھا کہ بڑا شاندار گھر ہے، عالی شان بنگلہ ہے، بہت بڑا گھر ہے۔ کہتا بھائی آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ کہنے لگا بیٹھ جاؤ، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے گھر میں صرف 2 آدمی رہتے ہیں، میں اور میرا بوڑھا باپ، اور تیسرا کوئی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گھر کا آدھا تمہارے حوالے کر دوں، تمہارے نام کر دوں، تم اس میں آ کر کے رہو، کیونکہ میں نے آج ارادہ کیا تھا کہ آج جب میں مسجد جاؤں گا جو پہلا آدمی ملے گا اسے اس گھر کا آدھا اس کے نام کر دوں گا، میں چاہتا ہوں تمہارے نام کر دوں۔ کہنے لگا بہت اچھی بات ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم تو ویسے ہی پریشان ہیں گھر کے لیے، میری بیوی تو روز دعائیں مانگتی ہے گھر کے لیے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے کل آپ آ جائیے، میں سارے پیپرز تیار کروں گا اور آدھا گھر آپ کے حوالے ہو جائے گا۔ دوسرے دن گھر مل گیا، تیسرے دن فیملی کو لا کر کے شفٹ ہو گیا۔ اب یہ شکر کرتا ہے میرے اللہ تو نے میری بیوی کی دعا قبول کر لی، لیکن بیوی سے کہتا ہے کہ تیری دعا آدھی قبول ہوئی، تو دعا مانگتی تھی ایسا گھر ملے جس کے سامنے ایک دریا ہو، گھر تو مل گیا، دریا کہاں ہے؟ عورت کہنے لگی اس میں بھی کچھ اللہ کی مصلحت ہے۔ یہ شخص مسجد میں آیا، مسجد کے جو عالم دین تھے اس نے ان سے پورا واقعہ بتایا اور کہا میری بیوی ایسے دعا مانگتی تھی، دعا قبول تو ہوئی لیکن لگتا ہے کہ آدھی دعا قبول ہوئی، گھر تو مل گیا لیکن سامنے دریا نہیں ہے۔ عالم دین نے، جو مسجد کے عالم دین تھے، مسجد کے امام تھے، انہوں نے کہا تیرا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ سامنے تو گھر ہے، وہ بنگلہ، اسی میں تو گھر ملا ہے ہمیں، آدھا گھر ہمارا ہو گیا ہے، سامنے ہی تو ہے۔ کہنے لگے تیری دعا تو قبول ہو گئی۔ کیسے قبول ہو گئی؟ اب عالم دین نے اس کو روایت سنائی۔ کہنے لگے سنو، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اپنے صحابیوں کے سامنے ایک روایت، ایک جملہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان روز 5 مرتبہ دریا میں جا کر کے نہائے تو یہ بتاؤ کہ اس کے بدن پر کوئی گندگی باقی رہے گی، کوئی میل باقی رہے گا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ جو 5 مرتبہ جا کر کے نہائے گا دن میں، ایک دن میں، اس کے بدن پر کوئی میل، کوئی گندگی باقی رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی نے فرمایا تھا بس اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر کے پڑھتا ہے تو اس کے دل اور دماغ سے پھر سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کی گندگی اس کے دل سے نکل جاتی ہے، دماغ سے نکل جاتی ہے۔ عالم دین نے اس آدمی سے کہا اب تم سمجھے، تمہاری بیوی کی دعا قبول ہو گئی، تمہارا گھر یہ سامنے ہے اور یہ مسجد ہی تو دریا ہے، یہ وہی دریا ہے کہ جس میں آنے کے بعد انسان کے سارے گناہوں کا میل صاف ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے اللہ نے یہ ساری نمازیں رکھی ہیں۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج۔ روایتوں میں ہے کہ جب نماز پڑھو تو کوشش کرو، مستحب یہ ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے؟ کیوں جماعت سے پڑھے؟ اس کی بھی ایک لاجک لکھی ہے۔ ابھی تو نماز جماعت بند ہے، جب کھل جائے تو کوشش کیجئے نماز جماعت میں تشریف لائیں۔ اس لیے جماعت کے ساتھ پڑھو کہ اگر جماعت میں ایک بھی مومن کی نماز قبول ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ سب کی قبول ہو جائے گی۔ سمجھے آپ؟ ایک مومن وہ ہے جو سب کی نماز بچا سکتا ہے۔ ارے جب ایک مومن سب کی نمازیں بچا سکتا ہے تو جو امیر المومنین ہو وہ کائنات کو کیوں نہیں بچا سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اب ہمارے نبی کی ایک حدیث ہے جو اہل سنت کے بھی علماء نے لکھی ہے، ہمارے بھی علماء نے، شیعوں نے بھی لکھی ہے، سب نے لکھی ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایک وقت کی نماز پڑھائے اور ایک وقت کا امام ہو، اس کا باپ بھی جنت میں جائے گا۔ جو ایک وقت کا امام ہو،
ایک وقت کی نماز کا امام ہو اس کا باپ بھی جنت میں جائے گا۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں سے، ہر بات کتاب میں لکھتے ہو تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ ارے جو ایک وقت کی نماز کا امام ہو جب اس کا باپ بھی جنت میں جاتا ہے تو وہ ابو طالب کہ جو 12 اماموں کا باپ ہو وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب نماز جماعت میں ایک حکم ہے، یہ حکم نماز پڑھانے والے کے لیے ہے، جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے لیے حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ نماز جلدی پڑھائے، بہت لمبی نماز نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت میں بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، وہ جلدی نماز ختم کریں اور پھر اپنے گھر پہنچ جائیں، اس لیے نماز جلدی پڑھاؤ۔ لیکن عجیب بات ہے نا، مدینے میں ہم نے ایک نماز ایسی دیکھی کہ جب نبی کا سر سجدے میں تھا، میرے مقدس نبی کا عظیم سر سجدے میں تھا اور حسین پیٹھ پر آ کر کے بیٹھ گئے، تو اب وہی نبی جنہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ نماز جلدی پڑھاؤ، اب وہی نبی وہ ہیں جو سجدے کو لمبا کر رہے ہیں، سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ عزیزان محترم، میں نے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جو پیچھے نمازی ہیں ان میں بوڑھے بھی ہوں گے، بہت سارے بوڑھے بھی ہوں گے، بہت سارے حسین سے محبت کرنے والے بھی نہیں ہوں گے، آپ نماز کو اتنا لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ نبی آواز دیں گے، یاد رکھو یہ جو پیچھے ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں، اگر محب حسین ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں، حسین وہ ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے، یہ وہ ہیں جو حقدار جنت ہیں، حسین وہ ہے جو سردار جنت ہے، یہ وہ ہیں کہ جو ایمان لا کر مومن بنتے ہیں، حسین وہ ہے جس کا باپ کل ایمان کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، آپ نے غور فرمایا رسول اپنے سجدے کو طول دے رہے ہیں، اور نبی نے بتا دیا کہ دیکھو حسین کو چھوڑ کر عبادت نہیں ہوتی، حسین کو دل میں رکھ کر کے عبادت کرو تو اللہ قبول کرتا ہے، محبت حسین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ نماز بڑی عظیم عبادت ہے، قبول کب ہوگی؟ جب محبت حسین کے ساتھ ہو۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام سجدے میں، رسول کی پیٹھ کے اوپر حسین۔ تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل سنت کی کتابیں، اس میں یہ روایت لکھی ہے کہ حالت یہ تھی کہ رسول کا سر تھا قبلے کی طرف، سارے مسلمانوں کا سر قبلے کی طرف۔ اب جو حسین آ کر کے بیٹھے تو حسین کا چہرہ ہے صحابیوں کی طرف، حسین کی پیٹھ قبلے کی طرف، چہرہ صحابیوں کی طرف۔ اب میں جملہ نہ کہہ دوں عزیزان محترم، سجدہ اللہ کا ہے، عبادت اللہ کی ہے، نماز اللہ کی ہے، ذکر اللہ کا ہے۔ ہم نے تو 2 ہی موقع دیکھے ہیں کہ جب 2 لوگوں کے سامنے سجدے ہو رہے تھے، یا آسمان پر آدم کے سامنے فرشتے سجدہ کر رہے تھے، حسین پیٹھ پر تھے اور سامنے مسلمان سجدہ کر رہے تھے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، حسین کے سامنے یہ صحابی سجدہ کر رہے تھے، سجدہ اللہ کا، عبادت اللہ کی۔ میرے عزیزوں، حسین کی عظمت تو دیکھیے، حسین رسول کی پیٹھ پر ہیں۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور عرض کیا، مولا حسین، اتنے صحابی تھے کسی کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، یہ رسول اللہ کی پشت پر، پیٹھ پر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو حسین نے آواز دی، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں آیت ہے، سورہ حشر کی آخری آیتوں میں یہ آیت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ ہمارے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یعنی یہ قرآن وہ ہے جس کا وزن پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا، جس کا وزن پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ارے جب پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تو قرآن کا وزن یہ مسلمان کیا اٹھا پائے گا؟ وہ خاموش قرآن ہے، جب خاموش قرآن کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تو بولتے ہوئے قرآن کا وزن
بولتے ہوئے قرآن کا وزن یہ مسلمان کیا اٹھا پائے گا؟ اب میں جملہ کہہ دوں ساری باتیں سمیٹ کر کے، حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ میری فضیلت بھی پہچان لو، میرے دادا ابو طالب کی فضیلت بھی پہچان لو۔ ارے جو ایک قرآن کو نہ اٹھا پائے وہ مسلمان ہوتا ہے تو ابو طالب تو وہ ہے جو ایک ہی وقت میں کبھی رسول کو اٹھا رہا ہے، کبھی علی کو گود میں اٹھا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ میرے عزیزوں، یہ ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ حسین نے ابو طالب کی فضیلت بھی سمجھا دی، پہچانو یہ کون ہے۔ میرے عزیزوں، یہ حسین کون ہے؟ نبی نے پیٹھ پر بٹھا کر کے بتایا۔ اچھا ہوا کیا تھا؟ جبرائیل آ گئے تھے، رسول تو سر اٹھانا چاہتے تھے، جبرائیل نے آ کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ جب تک حسین خود نہ اتر جائے آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ یہی تو سنتے ہیں نا آپ، جب تک حسین خود نہ اتر جائے، یعنی جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے تب تک آپ سر نہ اٹھائیے گا۔ حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو سجدہ اللہ کا ہو رہا ہے، مرضی حسین کی چل رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، رسول نے اپنی پیٹھ سے حسین کو گرایا نہیں اور دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ میں نے حسین کو اپنی پیٹھ سے نہیں گرایا، تم حسین کو گھوڑے سے نہ گرانا۔ جب میرا حسین کربلا کے میدان میں آئے تو مدد کرنا، قتل نہ کرنا۔ عزیزان محترم، آج 2 محرم کی رات ہے، کل کا وہ دن ہے کہ جب حسین میدان کربلا میں وارد ہوئے۔ حسین اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں اتر رہے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب یزید کا باپ حاکم شام دنیا سے چلا گیا، یزید اس کی جگہ پر تخت نشین ہوا، اس نے سب سے بیعت مانگی اور حسین سے بھی مانگی، اور اپنے نمائندے کو بنائے ہوئے گورنر کو، اپنے باپ کے بنائے ہوئے گورنر کو جو مدینہ کا گورنر تھا، اس کے پاس خط لکھا کہ حسین سے بیعت لو۔ امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ یہ یزید کا خط آیا ہے اور اس نے آپ سے بیعت مانگی ہے، آپ بھی قبول کریں، اس کی خلافت کو قبول کریں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے لا یبایع مثلی مثلہ، میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، کل کا دن ہونے تھے، سب کے سامنے کریں گے، سب کے سامنے اس معاملے کو پیش کرنا، سب کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرنا۔ کہنے لگا نہیں، آپ امام حسین علیہ السلام نے جملہ فرمایا تھا، کل کا دن ہونے تھے، اس مسئلے کو سب کے سامنے پیش کرنا۔ یہ کہہ کر کے حسین جانے لگے۔ اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ حسین کو جانے مت دو، اس لیے کہ اگر یہ چلے گئے تو پھر یہ ہاتھ نہیں آئیں گے، ان کا سر قلم کر دو۔ حسین نے یہ آواز سنی، رحمت للعالمین کے نواسے کو جلال آ گیا، مڑ کر فرماتے ہیں کہ میرے نانا کے مدینے میں بھلا کس میں مجال جو ہم پر حملہ کرے۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہیں حسین اپنے گھر میں آئے، زینب کو آواز دی، زینب سفر کی تیاری کرو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، آپ رونے کے لیے تیار ہیں۔ جب کوئی مومن روتا ہے تو حسین کی دکھیا ماں اسے ہاتھ اٹھا کر دعا دیتی ہے، اپنے آنسوؤں کو روکیے گا نہیں، اپنے گریے کو روکیے گا نہیں۔ زینب سفر کی تیاری کرو، زینب، ام کلثوم، اہل حرم، عباس، علی اکبر،
سب سفر کی تیاری میں ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے اپنے بزرگوں کی قبر پر آئے، سب سے پہلے نانا کی قبر پر گئے اور لپٹ کر ایک جملہ کہا، نانا مدینہ اب رہنے کے قابل نہ رہا، نانا آپ کا نواسہ مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ حسین بڑی دیر تک نانا کی قبر پر بیٹھ کر روتے رہے، پھر حسین اٹھے، جنت البقیع میں آئے، اپنے بھائی حسن کی قبر پر پہنچے اور پھر فرمایا کہ بھیا حسن، آپ کا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اب آپ کی لحد پر چراغ جلانے والا نہ کوئی نہ ہوگا۔ روتے رہے، بھائی کی قبر پر بیٹھ کر روتے رہے اور اس کے بعد چلے۔ راوی کہتا ہے کہ ایسے دوڑتے ہوئے ماں کی قبر کی طرف چلے کہ جیسے بچہ دوڑتا ہوا ماں کے قریب جاتا ہے اور لپٹ جاتا ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور ماں کی قبر پر گر گئے اور لپٹ کر ایک جملہ کہا، اماں السلام علیک یا اماں آخری سلام قبول کرو۔ قبر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بچے تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ عزادارو حسین نے ایک جملہ کہا، امیر انیس کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں، اماں لہو میں ڈوبا بدن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ اور پھر نانا کی لحد کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ عزادارو حسین سب سے رخصت ہوئے، رخصت ہونے کے بعد اب حسین اپنے گھر میں آئے ہیں، ناقے تیار ہیں، سامان سفر تیار ہے، ایک ایک بی بی آتی ہے اور آ کر محمل میں سوار ہوتی ہے۔ راوی کہتا ہے کرسی لا کر کے باہر رکھی گئی، حسین آ کر کرسی پر بیٹھ گئے، عباس کھڑے ہیں، اکبر کھڑے ہیں، اونو محمد کھڑے ہیں، قاسم کھڑے ہیں، عباس کے بھائی کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں، ایک ایک بی بی آتی ہے اور محمل میں سوار کرا دی جاتی ہے۔ راوی کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا 25 کنیزوں کے درمیان ایک شہزادی گھر سے باہر آئی، بڑے شان سے باہر آئی، اور جیسے ہی محمل کے قریب پہنچی حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، عباس آگے بڑھے، اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، اونو محمد آگے بڑھے، سمجھ گئے نا یہ کون بی بی ہے؟ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے جو آج اس شان سے مدینے سے رخصت ہو رہی ہے۔ حسین ناقے کے قریب پہنچ گئے، زینب کا بازو پکڑا، زینب میں تمہیں سوار کراتا ہوں۔ زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا حسین آج مجھے آپ سوار نہیں کرائیں گے، آج مجھے عباس سوار نہیں کرائیں گے، آج مجھے اکبر سوار نہیں کرائیں گے، آج مجھے اونو محمد سوار نہ کرائیں گے، آج مجھے وہ سوار کرائے گا جو 11 محرم کو آپ کی شہادت کے بعد 11 محرم کو کربلا میں ہمیں بے کجاوا اونٹوں پر سوار کرائے گا۔ جیسے یہ جملہ کہا، ایک گوشے میں کھڑے زین العابدین آگے بڑھے، وہ بھی اماں میں آپ کو سوار کراتا، اجرکم عند الزہراء۔ عزادارو قافلہ روانہ ہوا، اچانک ایک کنیز نے آ کر کے عرض کیا، مولا آپ کی بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے۔ حسین اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، بیٹی کو آ کر تسلی دی۔ بیمار بیٹی کہتی ہے، بابا ایک بار اصغر کو میری گود میں دے دیجئے۔ عزادارو حسین آئے، رباب سے اصغر کو لا کر فاطمہ صغریٰ کی گود میں دیا۔ اب چھوٹا بھائی ہے نا، بہن سے لپٹ گیا۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہیں حسین اصغر کو لینا چاہتے ہیں لیکن اصغر فاطمہ صغریٰ سے لپٹے ہوئے ہیں۔ عزادارو حسین نے نہ جانے کیا کان میں کہا کہ اصغر فاطمہ صغریٰ کو چھوڑ کر حسین کی گود میں واپس آ گئے۔ عزادارو علماء نے لکھا ہے حسین نے شاید یہ جملہ کہا تھا کہ اے اصغر اگر تم نہ گئے تو میری صداقت کی گواہی کون دے گا؟ عزادارو
حسین چل رہے ہیں، قافلہ روانہ ہو رہا ہے، حسین کربلا میں پہنچے، 2 محرم کی تاریخ تھی، حسین کے قدم کربلا میں آ گئے، گھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، اب اس زمین سے گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، حسین نے 7 گھوڑے بدلے لیکن کوئی گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھتا۔ عجب نہیں ہے، کوئی تعجب نہیں ہے کہ فاطمہ آ گئی ہو، گھوڑے کو روک لیا ہو اور کہہ رہی ہو اے گھوڑے ٹھہر جا، یہی تو وہ زمین ہے جس پر فاطمہ انتظار کر رہی ہے۔ عزادارو حسین گھوڑے سے نیچے اترے، عزادارو قریب میں بنی اسد والے تھے، ان کو بلایا گیا۔ اب حسین نے کہنا شروع کیا، حسین نے پہلے زمین کو خریدا، اکبر کے نام کر دیا، اور پھر ایک جملہ کہا، بنی اسد والو زمین میں نے خرید لی ہے اور اب میں یہ زمین تمہارے حوالے کرتا ہوں، لیکن دیکھو جب ہمارا کوئی زائر آئے تو ہماری قبروں کا پتہ بتا دینا، اور دیکھو جب ہمارے جنازے یہاں پر بے گور و کفن پڑے ہو تو تم آنا اور ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ عزادارو حسین نے ایک جملہ کہا تھا، اے بنی اسد کے مردوں، میں رسول خدا کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بھائی ہوں، ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ اور پھر ایک جملہ کہا، اپنی عورتوں کو بھیج دو، عورتیں آئیں، حسین نے انداز بدل دیا، اور پھر ایک جملہ کہا، اے بنی اسد کی عورتوں، دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواسا ہوں، اگر تمہارے مرد دشمنوں کے خوف سے ہمارے جنازے دفن کرنے نہ آئیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، ہمارے جنازوں پر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا، اے عورتوں جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو، بچے آئے، حسین نے فرمایا، اے بچوں دیکھو، اب حسین کا انداز بدل گیا، اے بچوں دیکھو میں اصغر کا بابا ہوں، میں اون محمد کا ماموں ہوں، میں سکینہ کا بابا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ دشمن کے خوف سے نہ آئے تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جنازوں پر ڈال دینا۔ میں کہوں گا مولا آپ کی حسرت رہ گئی، 3 دن تک جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ عزادارو خیمے لگائے گئے، جیسے ہی خیمے لگائے گئے، کربلا کی سرزمین پر سب سے پہلے زینب خیمے میں گئی، سکینہ کو لے کر کے گئی۔ عزادارو اب ساری بیبیاں گئیں، جب ساری بیبیاں خیموں میں چلی گئی نا تو ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، اما فضہ ذرا میرے بھائی حسین کو بلانا۔ عزادارو حسین آئے، زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا نہ جانے کیا بات ہے، جب سے یہاں پر اترے ہیں تب سے ہم ایک بی بی کے رونے کی آواز سن رہے ہیں، بھیا یہ بی بی کون ہے؟ حسین نے فرمایا، زینب پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے جو ہمارے آنے والے غم میں رو رہی ہے۔ واہ حسینہ واہ غربتہ۔